سرکار زمانہ حسین سرکار حسین سرکار نہیں جے کوئی فسانہ حسین سرکار حسین وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ارواحنا فداہ وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیزان محترم، ربیون اور نظام فکر و عمل کربلا کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز کیا تھا، آج اس سلسلے کی آخری کڑی ہے. بہت تیزی سے یہ وقت گزر گیا اور جو مطالب بیان ہونے چاہیے تھے اس حقیر کی کوتاہی کی وجہ سے اچھی طرح بیان نہیں ہو پائے، لیکن بالآخر جو مطالب بیان ہوئے ہیں انشاءاللہ خداوند کریم سے دعا ہے کہ انہی مطالب کے اندر برکت عطا فرمائے اور ہم ان میں زیادہ غور کر کے فکر کر کے آپس میں بحث و مباحثے کے ذریعے سے ان مطالب میں اچھی طرح سے اور زیادہ عمیق طریقے سے گہری طریقے سے اس کو سوچ کر سمجھ کر اور پھر اپنی ذمہ داریوں کو طے کر سکیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کس طرح سے اپنے زمانے کے امام کے سامنے سرخرو ہونا ہے، کس طرح سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے. اور واقعاً آج کی یہ رات اس لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ جس طرح سے امام علیہ السلام نے اس رات کو گزارا ہے عبادت کے اندر، استغفار کے اندر، تلاوت قرآن کے اندر، نمازوں کے اندر، اور اپنا وہ جو رابطہ ہے پروردگار کے ساتھ. اور اسی طرح سے آپ کے اصحاب علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا کہ وہ لوگ جو کہ ان خیمہ گاہ کے نزدیک سے گزرتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے یہاں پہ شہد کی مکھیوں کی بھنبھنانے کی آواز آ رہی. اس طرح سے پوری رات جو ہے تلاوت قرآن کے اندر، دعاؤں کے اندر، گریہ وزاری کے اندر گزاری. اور امام علیہ السلام کا فقط یہ اس رات کا شیوہ نہیں تھا بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے نماز سے اور تلاوت قرآن سے اور دعا سے اور استغفار سے محبت ہے. تو یہ جو طریقہ ہے انشاءاللہ ہم بھی کوشش کر سکیں آج کی رات بھی، اور انشاءاللہ اپنی زندگی کے اندر اپنا یہ شیوہ بنا سکیں، اپنا یہ معمول بنا سکیں، طریقہ بنا سکیں کہ اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو زیادہ سے زیادہ قوی کر سکیں، اس کو تقویت دے سکیں، اس کو مضبوط کر سکیں. اور یہ تمام چیزوں کا جسے کہتے ہیں ماں حاصل یہی ہونا چاہیے. اب مختلف عبادات ہیں، ان میں ایک عزاداری بھی ہے. ان تمام کا ماں حاصل، تمام کا نتیجہ یہی ہے کہ انسان اپنے رابطے کو اپنے پروردگار کے ساتھ مضبوط کر سکے. اگر یہ حاصل نہ ہو تو وہ جو ہدف ہے کسی عبادت کا، جس کو ہم ہر عبادت کو شروع کرنے سے پہلے جو ایک نیت ہمارے دل پر یا زبان پر ہوتی ہے کہ قربتاً الی اللہ، اس کو انجام دینا چاہتا ہوں، وہ حاصل نہیں ہو پائے. اصل ہدف یہی ہے کہ انسان خدا سے نزدیک ہو سکے. یہ عزاداری بھی اسی طرح سے ایک عبادت ہے کہ اس کے اندر انشاءاللہ خداوند کریم ہم کو ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے، اپنی نزدیکی عطا فرمائے انشاءاللہ. اور یہ قرب جو ہے کسی بھی زمانے میں اس زمانے کے امام سے نزدیک ہوئے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ خدا کے نزدیک، خدا کی طرف جانے کا راستہ ہی وہ امام ہے، وہ ولی ہے جو اس زمانے کا ولی ہے. اگر ہم بھی اپنے خدا سے نزدیک ہونا چاہتے ہیں، پروردگار سے نزدیک ہونا چاہتے ہیں، اس کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام سے نزدیک ہو سکیں. امام سے نزدیک ہو نہیں سکتا کوئی شخص مگر یہ کہ ان ذمہ داریوں کو
کہ جو اس ولی کے نسبت سے اس مومن کے اوپر عائد ہوتی ہیں اس کو سمجھتے ہوئے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے. وَإِلَّا اس کربلا کے اس میدان کی مانند کہ جس میں بہت سے لوگوں کو امام علیہ السلام نے دعوت دی، نصرت کے لیے بلایا، کچھ لوگ آئے اور بہت سے لوگ نہیں آئے. تو جو لوگ نہیں آئے صرف اور صرف اس لیے کہ وہ اپنے کسی شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ہمارا ولی ہے، ہمارے امام ہے، یہ کافی نہیں تھا. بالآخر کچھ لوگ تھے جن کو یہ توفیق حاصل ہو سکی، کچھ لوگوں نے اس بصیرت کا مظاہرہ کیا اور امام کی آواز پر لبیک کہا اور استجابت کی. لیکن اس کے لیے یہ بصیرت چاہیے، یہ صبر چاہیے، یہ خداوند کریم سے دعا کریں وہ صبر ہم کو مل سکے، وہ بصیرت ہم کو مل سکے کہ ان مشکلات کو برداشت کرنے کا ہم کو ہمارے پاس اتنی طاقت ہو، کیونکہ راستہ کٹھن راستہ ہے، مشکل راستہ ہے، اس کے اندر بصیرت بھی چاہیے، صبر و استقامت بھی چاہیے. جب تک ہمارے پاس یہ نہ ہو اور وہ محبت اعلیٰ درجے کی نہ ہو تو ہم اس راستے کو طے نہیں کر سکتے. بہت سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں راستے کو طے کرنا، لیکن جب اس راستے میں پڑنے والی مشکلات آتی ہیں اس کو دیکھ کے فرار کر جاتے ہیں. ان ایام میں اور ان شبوں میں اور خاص طور پہ آج کی شب میں یہ دعا ہمارے دل میں، ہماری زبان پر ہونی چاہیے کہ ہم واقعی معنی میں اپنے زمانے کے امام کے حقیقی معنی میں ان آوان و انصار میں سے قرار پائیں اور بہترین آوان و انصار میں سے قرار پائیں. چھوٹی دعاؤں پہ اکتفا نہ کریں، بہترین نزدیک ترین افراد جو امام کے ہوں انشاءاللہ ان میں سے قرار پائیں. ایک جو دعا افتتاح کے اندر ہم پڑھتے ہیں، اللہم نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام و اہلا و تذل بها النفاق و اہلا. یہی دعا، لیکن یہاں اس دعا کے اندر جہاں پر امام علیہ السلام نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ اس دولت کریمہ کی، اس حکومت اسلامی کی، اس حکومت جہانی کی جہاں پر تم دعا کرو، وہاں پر امام علیہ السلام اس چیز پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ مومن کو یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو ساتھ ساتھ تمہیں اپنے آپ کو بھی اس کے لیے آمادہ کرنا ہوگا. صرف اور صرف یہ نہیں کہ ہم ایک دولت کریمہ کے منتظر ہیں، انشاءاللہ خداوند کریم ایک دن اس دولت کریمہ کو اس دنیا میں نافذ کرے، بلکہ فرماتے ہیں فوراً وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَىٰ طَاعَتِكَ. جب یہ دولت کریمہ قائم ہو جائے گی تب ہماری ذمہ داریاں ختم نہیں ہو جائیں گی، بلکہ اس زمانے کے اندر ہمیں مزید اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہوگا. وہ کیا ذمہ داری؟ وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَىٰ طَاعَتِكَ. اس دولت کریمہ کے اندر ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دینا کہ جو تیری دعوت کی طرف، تیری اطاعت کی جانب دعوت دینے والوں میں سے ہوں، تیری جانب بلانے والوں میں سے ہوں. یعنی اس زمانے کے اندر بھی جب امام علیہ السلام تشریف لائیں گے، امام علیہ السلام کو ایسے افراد کی ضرورت ہوگی کہ جو ان کاموں کو انجام دیں، جو پوری دنیا کے اندر اگر انقلاب برپا کرنا ہے، اگر پوری دنیا کے اندر اس دولت کریمہ کو نافذ کرنا ہے تو یہ معجزے کے ذریعے سے نہیں ہوگا. خود امام علیہ السلام کا یہ کہنا کہ ہم کو ان لوگوں میں سے قرار دے جو تیری طاعت کی طرف، اطاعت کی طرف دعوت دینے والے میں سے ہوں، والقادۃ الی سبیلک، اور ان لوگوں میں سے ہوں جو اس راستے کے اندر رہبری کریں. وہ خود بالآخر ایک حد جو جسے کہتے ہیں بالکل اعلیٰ مرتبے پر امام بالآخر فائز ہیں، لیکن صرف اور صرف امام اکیلے تو کام نہیں کریں گے. پوری دنیا کے اندر مختلف خطوں کے اندر، مختلف علاقوں کے اندر امام اپنے نمائندوں کو بھیجیں گے، ان کے ذریعے سے ان علاقوں کو کنٹرول کرنا، ان کی مینجمنٹ کرنا، ان کی ایڈمنسٹریشن کرنا، ان تمام یہ ساری حکومت اس طرح سے بالآخر امام کو افراد کی ضرورت ہے. تو کہنے کہ مجھے ان لوگوں میں سے قرار دیں. یہاں پہ اس دعا کے اندر ایک بلند ہمتی بھی ہم کو نظر آتی ہے، ساتھ میں ذمہ داری بھی یاد دلائی جا رہی ہے کہ تمہاری ذمہ داری اس وقت سے ہے، کیونکہ جب امام تشریف لے آئیں گے اسی وقت تمہارے اندر یہ ساری کوالٹیز پیدا نہیں ہو جائیں گی کہ ایک دم سے تم کو امام علیہ السلام کسی کام کے لیے بھیجیں اور تم جو اس کام کو اچھی طرح سے انجام دے پاؤ. ایسا نہ ہو کہ زمانے امیر المومنین کی طرح ہو جائے کہ جب بعض افراد کو انہوں نے اپنی نزدیکی افراد کو جو دعاؤں کے اندر، عبادات کے اندر ممکن بہت اچھے ہوں، بہت آگے ہوں، بہت مخلص ہوں، بہت مومن ہوں، بہت متقی ہوں، سب کچھ ہو، لیکن جب ان سے ان کو کوئی کام دیا جائے، ان کو کوئی رسپانسبلٹی دی جائے تو خدا نہ کرے وہ اس کام کو اچھی طرح سے انجام نہ دے پائیں. تو امام علیہ السلام اس رسپانسبلٹی کو ادا کرنے کے لیے کہ امام کی لیڈرشپ کے اندر، امام کی حکومت جہانی کے اندر ہم کسی جگہ پر ایز اے لیڈر ہوں. کتنی بڑی دعا ہے یہ چھوٹی دعا پہ اکتفا نہ کرو، امام کے نزدیکیوں میں سے قرار پانے کی دعا مانگو، لیکن اس کے لیے تمہیں ہوم ورک بھی کرنا ہوگا، اس کے لیے محنت بھی کرنی ہوگی، اس کے لیے تلاش بھی کرنی ہوگی، زحمت بھی اٹھانی پڑے گی. صرف اور صرف دعا کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. بس لوگوں کو خدا کی اطاعت کی طرف دعوت دینا، جب انسان خود دین سے دور ہو، دین کی فہم اس میں نہ ہو، دین کی سمجھ اس میں نہ ہو، جب فقیہ نہ ہو، جب علم دین اس کے پاس نہ ہو، کس طرح سے لوگوں کو دعوت دے گا؟
اس کا مطلب ہے کہ علم دین بھی اس کے پاس ہو، فقیہ ہو، سمجھتا ہو، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اب اس کے اندر یہ صلاحیتیں ہوں کہ مختلف جگہوں کی جو ہے جسے کہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن، اس کی مینجمنٹ، اس کی لیڈرشپ کا وہ کام انجام دے سکے۔ بس ان دعاؤں کے اندر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم انسان کو ان چیزوں کے لیے، اور آج کی شب اور اس جیسی دوسری شبیں جو آتی ہیں، لیکن خاص طور پہ آج کی شب جو کہ ایک سمبل ہے، کس چیز کے لیے سمبل ہے؟ کہ انسان اپنا سب کچھ جو ہے وہ امام کے اس راست امام پر قربان کر سکے، بے ابی انت و امی و اہلی و مالی، کہ انسان یہ کہہ سکے آج کی رات، واقعاً کہہ سکے، دل سے کہہ سکے، خدا کو حاضر و ناظر جان کر اگر کہہ سکے واقعاً تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر واقعاً امام سے ہو کے کہہ سکے کہ اے خدا، میرا سب کچھ جو ہے امام پہ قربان، میرے والدین، میرے مال، میرے اولاد، سب کچھ، اور میں خود بنفسی انت و ابی و امی و مالی و اہلی، ہر چیز جو ہے میری۔ لیکن یہ کہنا صرف زبان لکلا کا ہے، زبانی تو آسان ہے، لیکن واقعاً ہو سکتا ہے، واقعاً ہم کرنے کو تیار ہیں، اس چیز کو انسان طلب کر سکے کہ میں واقعی معنی میں اپنا سب کچھ جو ہے امام کے راستے۔ یہ آج کی رات اس کا سمبل ہے کہ ہم کو اتنے سارے شہداء جو ملتے ہیں، شہداء کربلا، وہ انہوں نے ہر قسم کے شہید، چاہے وہ اسلام کے اندر جدید ہو، چاہے قدیمی ہو، چاہے پرانا دوست ہو، چاہے نیا دوست ہو، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، ہر قسم کا شہید ہم کو ملتا ہے۔ اور نہ فقط مردوں کے اندر بلکہ خواتین کے اندر پھر جو قربانی کا سلسلہ جو آج کی رات، کل کی رات سے جو ہے شروع ہونے والا ہے، وہ عظیم قربانیاں، یعنی ہر قسم کی قربانی ہے۔ انسان جو ہے شہادت کے ذریعے کی جو قربانی ہے، اس کے بعد جو ہے اسارتوں کی قربانی، اس کے بعد یہ تمام مراحل، یعنی کوئی بھی ایسی قربانی نہیں ملتی کہ جو ہم کو کربلا کے میدان میں نظر نہ آئے، اور وہ جو حجت جو ہے وہ تمام نہ ہوئی۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ خوب، یہ نظام فکر و عمل کیا ہے عزیزان محترم؟ بیان ہوا، اس کی بنیاد جو ہے وہ عبودیت کے اوپر ہے، اس کی بنیاد بندگی کے اوپر ہے۔ اس بندگی کے نتیجے میں انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس کو الہی نگاہ حاصل ہوتی ہے، وہ چیزوں کو، ان واقعات کو، ان جو ریالٹیز ہیں، ان کو، تمام چیزوں کو الہی نگاہ سے دیکھنا شروع کرتا ہے۔ یہ تمام تفصیلات جو پہلے بیان ہو چکی، اپنی رسپانسبلٹی کا احساس کرتا ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو نے اس پوری کائنات کو باطل، بےہودہ خلق نہیں کیا، اس کے اندر کوئی ہدف ہے۔ وہ ہدف کیا ہے؟ اس کی جانب جانا چاہتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم ہیں ہی خدا کے لیے اور ہم کو پلٹ کر جانا ہے، یہ میرا ہدف ہے، مجھے وہاں پہنچنا ہے۔ لیکن پہنچنا خدا کی طرف دو طریقے سے، ایک طرف ایک اس طرح سے ہے کہ اس کا خدا اس سے راضی ہو اور یہ اپنے پروردگار سے راضی ہو، اس نفس مطمئنہ کی مانند جو ہے ایک دفعہ جو ہے خدا تک انسان پہنچتا ہے، اور ایک دفعہ اس طرح سے پہنچتا ہے کہ خدا اس سے جو ہے وہ اس کو قہر آلود نگاہوں سے دیکھے، اس سے غضبناک ہو۔ یہ دونوں پہنچیں گے، کافر بھی پہنچے گا، مومن بھی پہنچے گا، لیکن ہمیں جو پلٹ کر جانا ہے، اختیاری طور پر اپنے اختیار سے جو واپس جانا ہے، ایک ایسا راستے سے جانا ہے کہ جس پر ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ تو ہدف ہمارا واضح ہے، اس تک جانا یقینی ہے، اس کا یہ ہدف ہمارے لیے واضح ہے۔ اب کیسے جانا ہے؟ دین خدا ہمارے سامنے پیش کیا گیا، انبیاء آئے، تمام زحمتوں کو برداشت کیا، اس راستے کو ہم کو بتایا۔ بس ہدف بھی واضح ہے، راستہ بھی واضح ہے۔ راستہ وہی دین خدا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان جو ہے اس خدا تک پہنچے گا، اس سے نزدیکی اختیار کرے گا۔ اس راستے کے اندر آنے والی مشکلات بھی واضح ہیں۔ لما اصابہم فی سبیل اللہ، خدا خود کہتا ہے کہ اس راستے کے اندر تمہیں مصیبتیں، تم پر آئیں گی، مشکلات اس راستے کے اندر آئیں گی، اور ان پر تمہیں صبر کرنا ہوگا، ان رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے اپنے راستے کو جو ہے وہ آگے بڑھانا ہوگا، آگے بڑھتے رہنا ہوگا۔ اس راستے کے اندر قتال ہوگا۔ قتال کسے کہتے ہیں؟ آخری جسے کہتے ہیں پیک ہے کسی بھی زحمت کی، کسی راستے کے اندر انسان جب لڑتا ہے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے، کسی جگہ تک پہنچنے کے لیے جو جنگ کرتا ہے، اس کی جو آخری حد، کہ جہاں پر انسان اس بات کے لیے آمادہ ہو جائے کہ اس راستے میں ممکن ہے مجھے اپنا خون بھی دینا پڑے، اپنی جو ہے گردن بھی کٹانی پڑے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، قتال کرنا ہوگا۔ بس قتال بھی اس راستے کے اندر بتا دیا گیا کہ وہ راستہ ہے کہ جس کے اندر تمہیں آخری حد تک جانے کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا، کہ جس کے اندر آخر میں شہادت ہے، سب کچھ اپنا جو ہے وہ قربان کرنا ہوگا۔ اس راستے پر چلنے کے لیے ایک ایسا راستہ، ایسا کٹھن راستہ کہ جس پر انسان کی جو ہے وہ جان بھی جو ہے وہ طلب کر لی جائے۔ البتہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، واقعی وہ جس نے کہا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، انسان سب کچھ بھی دے دے، کیا اس نے کیا؟ اسی کی جان تھی جو ہم نے اس کو واپس کر دی، کوئی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن انسان جو ہے اس کی اپنی کوتا فکری کے نتیجے میں انسان اس کو بہت بڑا دیکھتا ہے۔ وَإِلَّا اسی کا دیا ہوا ہے، اسی نے دیا تھا، وہ مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے، اسی کو واپس پلٹا دینا، وہ جان بھی اسی کی دی ہوئی ہے، اسی کو واپس پلٹا دینا۔ لیکن بالآخر یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر انسان سختی پاتا ہے، بس اس کے اندر ایک عزم چاہیے،
ایک عزم. یہ عزم کہاں سے حاصل ہوگا؟ جب تک انسان غور و فکر نہ کرے، سوچے نہ، سمجھے نہ ان چیزوں کے اندر، تب تک وہ عزم اپنے اندر پیدا نہیں کر پائے گا. وہ محکم ارادہ کہ جس کے اندر کوئی تزلزل نہ آئے، وہ اس کے اندر پیدا نہیں ہو سکے گا. جب عزم پیدا ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ انسان، جس طرح کل بھی بیان ہوا کہ جب انسان عزم کرتا ہے، اس کا عزم پختہ ہو جاتا ہے. عزم کے اندر جسے کہتے ہیں کہ جو راسخ ہو جاتا ہے، تو خود بخود اس کا جسم جو اس کی ہمراہی کرتا ہے، اس کا جسم بھی اس کی ہمراہی کرتا ہے. لیکن عزم کا ہونا ضروری ہے، ارادے کا محکم ہونا ضروری ہے. جب یہ عزم ہو جائے گا، اور عزم کس چیز کا ہے؟ ایک بہت بڑے جسے کہتے ہیں ہدف تک پہنچنے کے لیے. جب بڑا ہدف ہوگا، جب بڑا انسان جو ہے اپنے لیے ٹارگٹ رکھے گا، خود بخود اپنے قوا کو، اپنی قوتوں کو، اپنی انرجی کو جمع کرے گا تاکہ میں اس ہدف تک پہنچ جاؤں. جس طرح سے پہلے بیان ہوا تھا کہ جتنا انسان کا ہدف دور ہوتا ہے، ہدف بلند ہوتا ہے، پہلے سے کوشش کرتا ہے کہ اپنی انرجی کو کنزرو کرتے ہوئے چلے، کیونکہ راستہ ابھی بہت آگے ہے، بہت آگے جانا ہے. لیکن اگر چھوٹا ہدف ہو تو انسان اتنا زیادہ کیئر نہیں کرتا. بس اگر انسان کا عزم ہو جائے کہ مجھے ایک بہت بڑے ہدف تک پہنچنا ہے، تو انسان اپنی پورے قوا کو، اپنی قوت طاقت کو جمع کر کے اور اس راستے پر حرکت کرنے کی کوشش کرے گا. یہاں پہ فرمایا کہ ما ضعفوا، اسی لیے چونکہ ان کا عزم قوی ہے، ما وہنوا، چونکہ ان کے اندر وہن نہیں آتا، چونکہ ان کا عزم بہت زیادہ پختہ تھا، اسی لیے ما ضعفوا، اسی لیے جو ہے ان کے اندر کمزوری نہیں آتی، اور اپنے پوری قوت کے ساتھ اس ہدف کی جانب حرکت کرتے رہتے ہیں. وما استقاموا، جب یہ چیز ان کو حاصل ہوتی ہے تو اس خدا کے راستے میں جب قدم آگے بڑھانا چاہتے ہیں، جب اس عزم کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ ہم خدا کی جانب بڑھنا چاہتے ہیں، خدا کو قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس راستے کے اندر ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں، جب خدا یہ دیکھتا ہے تو خدا کی جانب سے کیا ہوتا ہے؟ نصرت آتی ہے اس کو. جب نصرت آتی ہے اور یہ انسان جو ہے جب اپنے اور خدا کے اس رابطے کو دیکھتا ہے کہ میرا سب کچھ جو ہے خدا کے لیے ہے، اور میں ہوں ہی خدا کے لیے، اور مجھے خلق ہی خدا کے لیے کیا گیا ہے، اس تعلق کو جب انسان دیکھتا ہے تو اپنے اندر ایک ایسا احساس محسوس کرتا ہے کہ اگر میں نے اپنا سودا کسی اور چیز کے عوض کروں تو میں نے بہت پستی کا سودا کیا، بہت جسے کہتے ہیں گھاٹے کا سودا کیا. بس اپنے آپ کو اس بے عزتی سے، اس پستی سے دور کرنا چاہتا ہے، اور یہاں پہ وہ ایک جسے کہتے ہیں عزت اس کو نصیب ہوتی ہے، اس کے حریت اس کو نصیب ہوتی ہے. وہی چیز ہے جسے امام علیہ السلام کہتے ہیں اس راستے کے اندر کہ جب ایک شخص ایک ایسے عزم کے ساتھ آگے بڑھے اور اس نیت کے ساتھ کہ مجھے خدا کی طرف جانا ہے، اب اس کے لیے دنیا اور مافیہ کچھ بھی نہیں ہے. جب خدا کی طرف جانے کا وہ سوچے گا تو باقی جتنی بھی چیزیں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوں گی. اب ایک انسان جس کا ہدف اتنا زیادہ ہو، اگر کوئی اس کو ان چیزوں کی طرف بلائے تو کس حقارت کے ساتھ اس کو ٹھکرا دے گا. جس کو امام علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اس دنیا کو 3 طلاقیں دے دی کہ مجھے کبھی جو ہے وہ دھوکہ نہ دے پائی. کیا ہے اس کی کیا اوقات ہے کہ جو علی کو دھوکہ دے؟ کہ جس علی کی نگاہوں کے اندر یہ تمام پردے جب ہٹ جائیں اور خدا کو اور اس کی عظمت کو اس طرح سے دیکھے اور اس کی جانب جانا چاہے، اب یہ چیزیں اس کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دے پائیں گی. اگر کوئی ان چیزوں کی جانب جاتا ہے تو وہ پستی کا سودا کرتا ہے، وہ گھاٹے کا سودا ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں ہیہات من الذلہ، جب عزم ایک اس طرح کے انسان کے پاس ہو، خدا کی نصرت اس کے سامنے ہو، اس کے ساتھ ہو، اور یہ معرفت اس کے پاس ہو، یہ بصیرت اس کے پاس ہو، تو ہمیشہ وہ عزت کے راستے کو اپناتا ہے، حریت کے راستے کو اپناتا ہے، کسی اور کے آگے سر نہ جھکائے. ومستکانو، یہ کبھی بھی ذلت کے ساتھ سرنڈر نہیں ہوتے. یہ تمام صفات کس کی ہے عزیزان محترم؟ انہی ربیون کی صفات ہیں، انہی ربیون کی صفات ہیں. اس راستے کے اندر انسان کو مل کر حرکت کرنی ہے، کلیکٹیولی حرکت کرنا ہے. انسان اکیلا اتنا بڑے ہدف تک، اس دولت کریمہ تک، اس انقلاب جہانی تک نہیں پہنچ سکتا. انسان اکیلا، اس کو ضروری ہے کہ اس راستے کے اندر ہم سفر بنائے، جس کو خود قرآن کہتا ہے کہ ان کا ہم سفر کون ہے؟ صلحاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں. ان کے ہمراہی کرنی ہے. اور یہ ایک ہی کاروان ہے جو ازل چل رہا ہے اور ہمیشہ چلتا رہے گا قیامت تک، کہ جس کے اندر ہر زمانے کے جو مومنین ہیں ان ربیون کی صورت میں اپنے نبی کے ساتھ ہیں جو قتال کرتے ہیں. ہمیں اسی صف میں شامل ہونا ہے، انہی لوگوں کے ساتھ شامل ہونا ہے کہ اپنے زمانے کے ان لوگوں میں شامل ہو سکے. بس ایک کلیکٹیو وے میں حرکت کرنی، مل کے حرکت کرنی ہے. نبی نے اکیلے کسی قوم کے ساتھ اپنے ہدف پہ اکیلے نہیں گئے، ان کے ساتھ اپنے ساتھ لوگوں کو ملایا، لوگوں کو ملا کر اور پھر حرکت کی. ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے انبیاء کے بعد جب آئمہ آتے ہیں، آئمہ علیہ السلام نے وہی اصل یہ دین کی بنیاد کس چیز پہ رکھی گئی ہے؟ ولایت کے اوپر رکھی گئی. ولایت میں کیا ہے؟ ولایت کے اندر ہمارا رشتہ جو ہے ہمارے امام سے ہے، ایک بہت گہرا رشتہ، گہرا رابطہ. ولایت کسے کہتے ہیں؟ کہ ولایت امیر المومنین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم امام کے پیچھے، امیر المومنین کے ساتھ اس طرح سے ہوں کہ بالکل جس طرح سے چپکے ہوں، جسے کہا گیا زیارات کے اندر کہ نہ ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو نہ پیچھے رہ جاؤ. نہ آگے بڑھ جاؤ کہ امام سے بھی جو ہے وہ ان کو مشورہ دینا شروع کر دو، ان سے بھی 2 ہاتھ آگے جو چیز، اور نہ اتنے پیچھے رہ جاؤ کہ امام
آواز دیتے رہ جائیں آ جاؤ آ جاؤ، نصرت کے لیے بلاتے رہ جائیں اور تم نہ ہو، نہیں، بالکل ساتھ ساتھ چلنا ہے امام کے۔ تو یہ ایک ایسی حرکت امام، یہ وہ ولایت ہے، اس ولایت کے اندر دو جسے کہتے ہیں عنصر ہیں، ایک وہ ولایت ہے کہ جو انسان کی ایک مومن کی اپنے امام کے ساتھ ہے، اور ایک وہ ولایت ہے کہ جو مومنین کی آپس میں ولایت ہے۔ یہ مومنین کے آپس میں بھی اسی طرح سے رشتہ ولایت ہے، مومنین کو بھی اسی طرح سے جڑے رہنا ہے کہ ان کے درمیان اختلاف نہ ہونے پائے، ان کے درمیان فاصلہ نہ ہونے پائے، کہ جیسے ہی ان کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے شیطان وہیں پر رکھنا کرتا ہے، وہیں پہ جو ہے اس کا کہا۔ یہ جو چیز ہے، یہ نظام ولایت ہے کہ انسان ایک مومن کا امام سے رابطہ ہونا، گہرا رابطہ ہونا، اور اسی طرح سے آپس میں مومنین کا، یہی وہ سسٹم ہے کہ جس کو ائمہ علیہ السلام نے جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی، اور اسی کا دوسرا نام تشیع ہے، جس کو پہلے دن بیان کیا تھا کہ اگر ہم اپنے تشیع کو، اپنے اس مطلب کو صحیح طرح سمجھ جائیں کہ تشیع یعنی کیا، یعنی یہی کہ ہمارا رابطہ اپنے امام سے بہترین ہو۔ رابطہ یعنی کہ نہ صرف رابطہ کہ ہم زیارتوں پہ چلے جائیں، نہیں، جو فکر امام کی ہماری فکر ہو، جو عمل امام کا، جو رفتار امام کی، جو کردار امام کا ہے، اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ بالآخر ہم اپنی حد تک، بہت ہی ناقص حد تک ظاہر کر سکیں گے، امام کی حد تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس کی ایک شباہت پیدا کرنے کی کوشش کریں، ایک عکاسی ہونا شروع بالآخر امام کی رفتار و کردار، کچھ کہا جا سکے کہ ہاں یہ شباہت کچھ آ رہی ہے یہاں پہ، نہ کہ ہم کہیں کہ امام کچھ کہاں اور یہ افراد جو ان کا نام لیتے ہیں ان کے درمیان کوئی آپس میں جسے کہتے ہیں شباہت نہ ہو۔ اور اسی طرح سے امام علیہ السلام نے جو نظام قائم کیا کہ مومنین کو آپس میں جو ہے وہ آپس میں نزدیک کرتے رہے، خاص طور پہ وہ افراد جن کے اوپر خاص امام نے جن کی تربیت کی اور ان کو ٹرین کیا، ان کا ایک خیر جسے کہتے ہیں نزدیکی افراد کا ایک ایسا نیٹ ورک بنایا کہ جس کے ذریعے سے یہ امام اور باقی لوگوں کے درمیان پھر واسطہ قرار پائے، ان لوگوں میں شامل ہوں۔ یہ وہی ربیون ہیں، امام علیہ السلام کے نزدیکی افراد، کہ جن کے ذریعے سے امام علیہ السلام نے اس امر کو احیا کرنے کی کوشش کی۔ امر کیا ہے؟ وہی ولایت، اسی ولایت کو زندہ کرنے کی کوشش کی انہی لوگوں کے ذریعے سے۔ اور ہمیشہ ان کا تم سوال کرتے رہے، پوچھتے رہے، دیکھو آپس میں تم لوگوں کے تعلقات ہیں کہ نہیں ہیں، ملتے ہو نہیں ملتے ہو، کچھ پلان کرتے ہو، جب بیٹھتے ہو تو کیا باتیں کرتے ہو، ہماری ولایت کے احیا کی بات کرتے ہو نہیں کرتے، تمہارے ذہن میں اصلاً یہ ہے کہ نہیں ہے کہ تم کو اس کے بارے میں منصوبہ بندی کرنی ہے، پلان کرنا ہے، آخر کب واقع ہوگا، آخر کب امام جو ہے واپس آئیں گے، کتنا ہم کو کیا کرنا ہوگا، اس کے لیے کیا تیاری کرنی ہوگی، میری ذمہ داری کیا ہوگی، اس کی ذمہ داری کیا ہوگی، اس کے لیے ہم کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، کن انسٹیٹیوشنز کی ضرورت ہے، کیسے افراد کی ضرورت ہے، کیسے ایکسپرٹس کی ضرورت ہے۔ آخر تم لوگ مجلسوں میں، اپنی سٹنگز کے اندر، اپنی محفلوں میں بیٹھتے ہو اور اس مسئلے پہ غور بھی کرتے ہو، فکر بھی کرتے ہو، تمہیں احیاء امر کرنا ہے، امام منتظر ہیں ہمارے کہ ہم اس کام کو انجام دیں۔ یہ اگر انسان تشیع یعنی یہ، اگر انسان تشیع کو صحیح طرح سے سمجھ جائے، اس کی زندگی میں کتنا چینج آ جائے گا، کس طرح سے وہ سوچے گا کہ مجھے کوئی رسپانسبلٹی دی گئی ہے، امام، میرا لیڈر، میرا رہنما مجھ سے سوال کرے گا، مجھ سے پوچھے گا کہ تم کو جو ہم نے اس محاذ پہ کھڑا کیا تھا، تم کو رسول خدا نے جس طرح سے احد میں ان لوگوں کو کھڑا کیا تھا، دیکھو اس جگہ سے نہ ہلنا، تمہاری ذمہ داری ہے۔ امام نے میرے لیے کیا ذمہ داری قرار دی ہے کہ مجھے ہر حال میں اس کو انجام دینا ہے۔ خوب، یہ وہ چیزیں ہیں کہ عزیزان محترم، یہ کلیکٹیو وے میں حرکت کرنا، مل کے حرکت کرنا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہم مل کے دعا کرتے ہیں، اللہم انا نرغب الیک، ہم سب مل کے اس نرغب الیک، نہیں کہتا میں راغب ہوں، نہیں، ہم سب راغب ہیں، ہم سب جو مومنین ہیں، جو آپس میں ملے ہوئے ہیں، جن کے درمیان یہ ولایت کا رشتہ ہے، ہم اس دولت کریمہ کے منتظر ہیں۔ جب منتظر ہیں تو کیا اس کے لیے کوئی کام بھی کرے نہیں کرے، فوراً خود بخود سوال آئے گا۔ اگر منتظر ہیں تو پھر کیا فرق کیا ہوگا، وہ شخص جو کہ منتظر ہو منتظر نہ ہو، اگر دونوں ایک ہی طرح ہوں، اس کا مطلب ہے منتظر کی کوئی ذمہ داری ہے جو کہ غیر منتظر کے اوپر نہیں آتی۔ جو انسان اپنے آپ کو کہے کہ میں رغبت رکھتا ہوں اس دولت کریمہ کی، خود بخود اس کے اوپر ایک ذمہ داری آ جائے۔ اگر تم راغب ہو تو بس تم کیا کرنا چاہ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو۔ خوب، جیسے ہی انسان اس راستے میں قدم اٹھائے گا، لوگوں کو سے ملنا شروع کرے گا، لوگوں کے ساتھ جو ہے نیٹ ورکنگ کرنا شروع کرے گا، لوگ اس بارے میں سوچنا کرے، اور اس راستے میں پھر آہستہ آہستہ جیسے قدم اٹھائے گا، اس راستے میں مشکلات آنا شروع ہو جائیں گی۔ راستہ تو کٹھن ہے، راستہ تو مشکل ہے۔ جیسے ہی آپ نے سوچا کہ ہاں اب ہم نے عزم کر لیا، اب ہم نے ارادہ کر لیا، اب اس راستے پہ چلنا ہے، اب اس کام کو انجام دینا ہے، اب احیاء ولایت کی جانب حرکت کرنی ہے، جیسے ہی ہم یہ کام کرنا شروع کریں گے، راستے کے اندر مشکلات آئیں گی۔ تو کیا انسان اس کے لیے آمادہ ہے، صبر و استقامت کے لیے آمادہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر آمادہ ہے تو خدا فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین، یہ ربیون وہ ہیں کہ جو اس راستے کے اندر محکم ہو کے چلتے ہیں، ان کے اندر صبر و استقامت پائی جاتی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن سے خدا محبت کرتا ہے۔ ایک جہد مسلسل، ایک کوئی نہ تھکنے والی زندگی ایک مومن کی خداوند کریم
چاہتا ہے. کہیں پر بھی قرآن کریم نے جو ہے جب مومن کی تعریف کی جاتی ہے وہاں پر جو ہے وہ آرام کی اور جو ہے سے کہتے ہیں سکون اور نہیں، یہ سب چیزیں نہیں. ہر مومن کی جب تعریف ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ کو جہاد ملے گا، اس کے اندر ہجرت ملے گی، اس کے اندر صبر ملے گا، اس کے اندر استقامت ملے گی، اس کے اندر شہادت ملے گی. کہیں پہ ملا کہ مثلا ہاں مومن کو کہا ہاں یہ جو آپ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں یہ افراد نہیں، وہ جہد مسلسل ہے. مومن یعنی اس کی زندگی جہد مسلسل. جب امیر المومنین کی زندگی جو ہے جہد مسلسل ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس مومن کی جو جس کسی کو اپنا امیر مانتا ہو اس کی زندگی کے اندر جہد مسلسل نہ ہو. وہ یہ کیسا اس کا امیر ہے کہ جو معمون جو ہے اس کے زندگی کے اندر سکون ہی سکون، آرام ہی آرام ہے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اگر آپ لوگ تھوڑا سا نزدیک تشریف لے آئیں ایک درود بھیجے محمد و آل. خوب، اس راستے کے اندر بس مشکلات ہیں. جیسی مشکلات ممکن ہے کوئی کسی کے ذہن میں سوال ہے کہ اگر مشکلات ہیں ہم کیسے برداشت کریں گے، کیسے ہوگا؟ خداوند کریم فوراً فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ. دیکھو تم کو اس راستے کے اندر جانا ہے، تم کو دشمن سے دشمنی کرنی ہے. یہ بھی ایک خوبصورت نقطہ ہے. قرآن جب دشمن کی بات کرتا ہے تو وہاں پہ یہ نہیں فقط جو ہے بتاتا ہے کہ تمہارا دشمن کون ہے، بتاتا ہے کہ تمہارا دشمن شیطان بھی ہے، ابلیس بھی ہے، شیاطین جن و انس تمہارے دشمن ہے، سب تمہارے دشمن ہیں. لیکن اس کے بعد اس پہ اکتفا نہیں کرتا، کہتے ہیں کہ یہ تمہارے دشمن ہے، ان سے دشمنی کرو. یہ اصل ہے. دشمن کی پہچان بھی کرواتا ہے اور پھر فوراً ذمہ داری لگاتا ہے. اب جب کہ معلوم ہو گیا کہ دشمن ہے تب ان سے دشمنی کرنا ہے. یعنی ایک ایکٹیو عمل ہے، صرف یہ نہیں کہ میں جان لوں کہ ہاں ایک میرا دشمن ہے. خوب، جاننے سے کیا ہوگا؟ جب جان لیا کہ دشمن ہے اور تمہارا دشمن ہی دشمن خدا ہے، دشمن دین خدا ہے، جن سے تم محبت کرتے ہو ان کا دشمن ہے. خوب، جب تمہیں معلوم ہے کہ دشمن ہے اور تم پر ضرب لگا رہا ہے، تمہیں ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تمہیں دین سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ تم بھی جس طرح سے وہ ایکٹیولی منصوبہ بندی کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، زحمت کر رہا ہے، تم بھی اس کام میں آگے بڑھو. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ. دیکھو کبھی بھی دشمن کے پیچھے جانے میں اور دشمن کا مقابلہ کرنے میں اور اس کو راستے سے ہٹانے میں سستی نہ دکھانا. یہ دوبارہ سے وہی بات، جہد مسلسل ہے. مسلسل تم کو یہ کام کرنا ہے. کبھی یہ نہ سوچنا کہ اب اس راستے کے اندر، دین کے راستے کے اندر کبھی بھی جو ہے وہ سکون اور چین کا سانس لینا نہیں. پوری زندگی انسان کی جو اسی میں گزرے گی. وَلَا تَهِنُوا. سستی تمہاری زندگی میں کسی جگہ پر بھی نہیں آ سکتی. سستی نہ دکھاؤ. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ. دشمن کے پیچھا کرنے میں، اس سے مقابلہ کرنے میں سستی نہ دکھاؤ. تم کہو گے اس راستے میں تو ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ دشمن تو بہت طاقتور ہے، بہت قوی ہے، ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوگا، مالی نقصان، جانی نقصان، یہ نقصان وہ نقصان. ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون. اگر تمہیں اس راستے میں زخم آتے ہیں، اگر تمہیں اس راستے میں جو ہے تم پر مصیبت آئے گی، مشکلات آئیں گی، تمہیں جان دینی پڑے گی، مال دینی پڑے گی، تو تمہارا دشمن کیا اس کو نہیں، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. مگر وہ اس غلط راستے پہ، جس کو امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ لوگ باطل پر ہوتے ہوئے کس طرح سے اپنے امیر کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن تم حق پر، میں حق پر ہوں لیکن تم میری اس طرح سے اطاعت نہیں کرتے. وہ باطل پر ہیں. فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ. ان کو بھی اس راستے میں چوٹ آتی ہے، زخم آتے ہیں، ان پر بھی جو ہے تلوار چلتی ہے، ان پر بھی جو گولیاں چلتی ہیں، ان کو بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں. بس تم کیوں سستی دکھاتے ہو؟ وہ تو سستی نہیں دکھاتا باطل کے راستے میں، تم کیوں سستی دکھاتے ہو؟ لیکن اس چیز میں تو تم دونوں برابر ہو کہ تم کو بھی زخم آتے ہیں، اس کو بھی زخم آتے ہیں، تم کو بھی مشکل ہوتی ہے، اس کو بھی مشکل ہوتی ہے. لیکن دیکھو تمہارے ساتھ کتنا بڑا ایک فیور ہم نے کیا ہے. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. تم کو ایک ایسی چیز کی امید ہے جس کو اس کو امید نہیں. اصلاً اس کے لیے کیا ہے، یہ دنیا ہے، سب کچھ، یہ دنیا ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن تم ایک ایسی امید رکھتے ہو کہ اگر تمہاری اس دنیا کے اندر یہاں ختم بھی ہو گئی تو احدی الحسنیین ہے، یعنی تمہاری زندگی کے اندر فتح ہی فتح ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے. اگر اس دنیا میں تم کو کامیابی مل گئی دشمن کے اوپر، بہت اچھی بات ہے. اور اگر تم کو اس راستے کے اندر جو ہے وہ قتل بھی کر دی گئے، مارے بھی گئے، تو کیا ہے، شہادت ہے. دونوں صورتوں میں تمہارے لیے کامیابی ہے. احدی الحسنیین ہے، یہ بھی حسن ہے، وہ بھی حسن ہے. کتنا حسن ہے ان دونوں کی طرف. تمہیں کوئی مسئلہ نہیں. تمہارے پاس ایک ایسی چیز ہے، تمہارے پاس خدا ہے. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ. تم خدا سے ایک ایسی چیز کی امید رکھتے ہو، تم بہشت کی امید رکھتے ہو، تم خدا سے لقاء کی امید رکھتے ہو جس کی اس کو کوئی امید نہیں ہے، پھر بھی وہ لڑ رہا ہے. لیکن تمہارے پاس کتنی بڑی چیز ہے، پر تم کیوں سستی دکھاتے ہو. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. یہ زان محترم، یہ اس تمام گفتگو کا جو ہے وہ خلاصہ ہے. ایک نظر جو ہے ہم اگر ایک تیزی سے جو ہے زیارت عاشورہ کی طرف ڈالتے ہیں اور ان مطالب کو جو ہم نے اب تک دیکھا ہے، تھوڑا سا وہاں سے
جسے کہتے ہیں اس زیارت سے تبرک حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. خب زیارت عاشورہ کے جب ہم دیکھتے ہیں جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور خاص طور پہ کل روز عاشور، انسان اگر چاہے تو بہتر قرار دیا گیا کہ انسان عاشور کے دن سے اس عمل کا آغاز کرے اور اس کو اور کل کے بعد انسان مسلسل. لیکن اس زیارت عاشورہ کو جس کی اتنی تاکید کی گئی ہے، اس کے محتوا پر، اس کے کنٹینٹس کے اوپر، اس کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، جس طرح سے سلام کیا گیا، اس پر انسان غور کرنے کی ضرورت ہے. کیوں اتنی تاکید ہے؟ لیکن جہاں پر بھی جس چیز پہ بھی آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ کسی چیز پر شارع مقدس کی طرف سے تاکید آئی ہے، یہ سورہ پڑھا کرو، یوں کیا کرو، یہ دعائیں پڑھا کرو، اس کے اندر کم از کم غور تو کریں، فکر تو کریں کہ اس کے اندر کہا کیا گیا ہے، کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیوں اس میں ایسی کیا چیز ہے. اگر ہم اس زیارت عاشورہ کو دیکھیں، اب چونکہ وقت نہیں، میں اس کے جو اگر ہم اس کے حصے کرنا چاہیں، سب سے پہلے انسان آتا ہے، سلام کرتا ہے اپنے امام کو، اور ان کے اصحاب جو ہیں ان کو سلام کرتا ہے، اور اپنا جسے کہتے ہیں اظہار عقیدت ہے، اظہار محبت ہے. کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم اپنے اندر ایک محبت پاتے ہیں، اپنے اندر ایک رجحان پاتے ہیں، اپنے اندر ایک ایسا میلان پاتے ہیں کہ جب بھی امام کا نام آتا ہے، جب بھی امام کے ایام آتے ہیں، فوراً ہمارے دل جو ہے اس جانب متوجہ ہو جاتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اس کے بارے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہمارے شیعہ ہیں، ان کو جو خلق کیا گیا ہماری تینت سے، ان کے جو قلوب ہیں، ان کے دلوں کو ہماری تینت سے خلق کیا گیا. یعنی جس چیز سے، جس مٹی سے خدا نے ہمیں خلق کیا، ہمارے شیعوں کے قلوب کو اس سے خلق کیا. جس مٹی سے خداوند کریم نے وخلق قلوب شیعتنا مما خلق منہ ابدانا، جس مٹی سے خدا نے ہمارے ابدان کو، ائمہ فرماتے ہیں جس مٹی سے خدا نے ہمارے جسموں کو خلق کیا ہے، ہمارے شیعوں کے قلوب کو اس مٹی سے خلق کیا ہے. وخلق ابدانہم، پھر ان کے ابدان کا کیا ہوگا؟ شیعوں کے قلوب تو اسی مٹی سے خلق ہوئے جس سے ائمہ کے ابدان خلق ہوئے، ان کے جسم خلق ہوئے. کہ وخلق ابدانہم من طینۃ دون ذلک، لیکن ان کے اجسام کو، ان کے ابدان کو، ان کے بدنوں کو، ان کے جسم کو کسی اور مٹی سے خلق کیا. بس کہاں پر مشترک ہے؟ ائمہ کی جس طینت، جس سے ان کے بدن کو خلق کیا گیا ہے، اسی سے ہمارے قلوب کو جو ہے وہ خلق کیا گیا. فقلوبہم تہوی الینا، اسی لیے ان کے دل ہماری جانب کیا ہوتے ہیں؟ ہمیشہ ان کا رجحان ہماری جانب. جیسے ہی ایام اعزاء آتے ہیں، ہماری خوشیوں کے دن آتے ہیں، یہ خوش ہو جاتے ہیں، ہمارے غم کے دن میں غمگین ہو جاتے ہیں. خود بخود ہے، ایک انسان کے اندر ایک غم طاری ہو جاتا ہے. یہ کیوں ہے؟ کہ ان کے قلوب کو اسی مٹی سے خلق کیا گیا ہے. بس ہمارے اندر ایک کنیکٹیوٹی، ایک کنیکشن ہے، ایک اتصال ہے، جس ایک بدن اور روح کا جو اتصال ہوتا ہے. لأنها خلقت مما خلقنا من، ان کو اسی چیز سے خلق کیا گیا، ان کے دلوں کو اسی چیز سے خلق کیا گیا ہے جس سے ہمیں خلق کیا گیا. بس کیوں نہ یہ محبت ہو، کیوں نہ یہ رجحان ہو، بس ایک اتصال وجودی ہمارے درمیان، ایک کنیکشن پایا جاتا ہے. پھر فرماتے ہیں نحن اصل کل خیر، دیکھو جان لو کہ ہم ہر خیر کی اصل ہیں، روٹ ہیں، اس کی جو جڑیں ہیں ہر خیر کی وہ ہم ہیں. ومن فروعنا کل بر، جب ہم ہر خیر کی جڑ ہیں تو ان جڑوں سے نکلنے والے جو درخت ہے، اس کی جو برانچز ہیں، اس کے اندر کیا ہے؟ وہ اس کے اندر نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. ایک ایسا درخت ہے جس کی روٹس خیر ہیں، بس اس سے جو چیز نکلے گی وہ پھل اور پھول اور جو برانچز ساری کی ساری کیا ہیں؟ وہ نیکی ہے، بر ہے. فمن البر، اب اس بر میں سے کیا، بر میں کیا کیا ہے؟ فمن البر التوحید والصلاۃ والصیام وقظم الغیظ والعفو، یہ ساری چیزوں کو امام علیہ السلام گناتے ہیں. اس نیکی کو تم شمار کرنا چاہو، توحید بھی اسی بر میں سے ہے، اس صلاۃ بھی اسی میں سے ہے، صوم بھی اسی میں سے ہے، مومنین کے حقوق کی ادائیگی بھی اسی میں سے ہے، ساری چیزیں اسی میں سے ہیں. کیونکہ خیر، جب کل خیر جو ہے، جب اس کی روٹس ہم ہیں، اس کی جڑ ہمیں، تو اسی سے ہر اچھی چیز اسی سے نکلے گی. وَعَدُوُّنَا أَصْلُ كُلِّ شَرٍ، اور ہمارا جو دشمن ہے ہر شر کی جڑ ہے، ہر شر کی جڑ ہے. بس اس سے کیا نکلے گا؟ ظاہری بات ہے وَمِن فُرُوعِهِمْ كُلُّ قَبِيحٍ وَفَاحِشَةٍ، بس ان سے جو چیز ظاہر ہوگی، جو چیز نکلے گی، ہر قبیح چیز، ہر بری چیز، ہر فاحشہ چیز ان سے ظاہر ہوگی، کیونکہ وہ اس کا روٹ ہے. اب امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب ایسا ہے فَكَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَعَنَا، بس وہ شخص جھوٹ بولتا ہے جو یہ گمان رکھے کہ وہ ہم میں سے ہے، ہم سے ہے. وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِفُرُوعِ غَيْرِنَا، جبکہ اس کی زندگی کے اندر دیکھو تو وہ فروع نظر آتے ہیں، وہ پھل نظر آتے ہیں، وہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو ہمارے غیر سے متعلق ہیں.
اس کی زندگی کے اندر تم کو فاحشہ اگر نظر آئے، بری چیزیں نظر آئیں، تو یہ ہمارے درخت ہماری روٹ سے تو پر نہیں نکلا. ہماری روٹ سے کیا نکلے گا؟ ہر اچھائی نکلے گی. بس اگر کسی کی زندگی کے اندر تم دیکھو کہ برائیاں ہیں، لیکن اگر وہ کہے کہ میں ان سے ہوں، اس کو کیا کرنا؟ اس کے دعوے کو جھٹلا دینا. فَكَذِبْ، امام علیہ السلام کتنی واضح انداز میں کہہ رہے ہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے وہ شخص کہ جس کی زندگی کے اندر اس کا تعلق ان فروع سے ہو کہ جو ہمارے غیر کی فروع ہیں. یہ ہو نہیں سکتا. خوب، یہ اتصال ہے ہمارا. یہ کیوں ہماری محبت ہے؟ اس چیز کی وجہ سے. بس انسان سلام کرتا ہے، اظہار عقیدت کرتا ہے، اظہار محبت کرتا ہے. اس کے بعد جب یہ سلام ہو جاتا ہے، اس کے بعد امام دوسرا سلام ہے، دوسرے طریقے کا سلام ہے. وہ کیا ہے؟ السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثارہ. اے امام، میں آپ پر سلام کرتا ہوں، لیکن اب یہ سلام میں خطاب کس طرح سے کر رہا ہے؟ اے وہ جو کہ ثار اللہ ہیں اور اب سارے خدا کے بیٹے ہیں. ثار کسے کہتے ہیں؟ خون کو. ثار اللہ خون خدا، لیکن ثار اس خون کو کہتے ہیں کہ جس کا انتقام ابھی نہیں لیا گیا، جس کا انتقام لیا جانا ہے. کہا کہ اے میں اس السلام ہو آپ پر جو کہ خون خدا ہیں اور خون خدا کے فرزند ہیں. یعنی ہم آپ کی خون خواہی کے لیے اس طرح سے اپنا آپ امام نے کیوں اس طرح سے فوراً خون خواہی کی بات کی؟ یعنی آمادہ ہو جاؤ، تم کو خون خواہی کرنی، مگر تم نے نہیں دیکھا کہ مجھ پر ظلم ہوا، ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہمارا حق کو چھینا گیا، تمام چیزوں کو، مگر تم نے نہیں دیکھا. بس آمادہ ہو جو تم خون خواہ ہو. کیوں خون خواہ ہو؟ کیونکہ تمہیں اسی مٹی سے خلق کیا گیا جس سے ہم کو خلق کیا گیا تھا. تمہارا وجود ہم سے ہی ہے، تم ہی کو ہمارا خون خواہ ہونا ہے، کیونکہ تم ہم سے ہو. جو اپنے ہوتے ہیں وہی خون خواہی کرتے ہیں، تم ہم سے ہو، تمہیں خون خواہی کرنی ہے. اسی لیے اس طرح سے سلام دو، السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثارہ. اس کے فوراً بعد جب میں خون خواہی کے لیے آمادہ ہو جاؤں تو فوراً کہا کہ دیکھو تم اس راستے میں تنہا نہیں ہو. وہی چیز جو ہم لوگ کیوں ان ربیون کے اندر جن کو کہا گیا کہ اے اصحاب کربلا آپ ربیون میں سے، دیکھیں وہ تمام چیزیں یہاں پر دوبارہ سے ہم زیارت عاشورہ کے اندر انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں. انسان کو فقط اظہار محبت نہیں کرنی، اس راستے کے اندر قدم اٹھانا ہے. اس راستے کے اندر جب قدم اٹھانے تو اکیلا نہیں ہے بلکہ مل کے قدم اٹھائے گا، اپنے دوسرے مکتب اہل بیت اور اس راستے پر چلنے والوں کے ساتھ مل کر قدم اٹھائے گا. کیسے ملے گا؟ جب ان کے درمیان جب ایک رشتہ نہیں ہوگا، جب ان کے درمیان محبت نہیں ہوگی، جب ولایت نہیں ہوگی، تو کیسے؟ اس کا مطلب ہے اس رشتے ولایت کو قائم کرو، اپنے درمیان نزدیکی لے کر آؤ، اپنے درمیان جو قرب لے کر آؤ، ایک ایسا نیٹ ورک، ایک ایسا جو ہے اسٹرانگ ایک نظام ولایت کو قائم کرو. پھر فوراً کا السلام علیک وعلی الارواح التي حلت بفنائک. یعنی اپنا رابطہ جوڑا نہ فقط اپنے زمانے کے مومنین سے، بلکہ تم اپنے آپ کو اس حقیقت کو محسوس کرنے کی کوشش کرو کہ یہ ایک ہی سلسلہ ہے. سلام ہو ہمارا ان ارواح پر حلت بفنائک. فنا کسے کہتے ہیں؟ جو آستانہ جسے کہتے ہیں، درگاہ. ایک گھر ہوتا ہے، گھر کے آگے کا جو حصہ ہوتا ہے. کہ زمانے قدیم کے اندر کیا ہوتا تھا؟ جب ایک قافلہ جاتا تھا اپنے جو ہے وہ جانوروں کے اوپر اور اپنے ساتھ جو ہے جب سامان لے کے جاتا تھا، جب کسی مسافر خانے میں جب کسی جگہ جا کر رکتا ہے تو کہاں پر اپنا سامان رکھتے ہیں؟ جو گھر کا جو اگلا جو حصہ ہوتا ہے، جس کو آنگن بھی کہتے ہیں، آستانے بھی کہہ لیں، درگاہ کہہ لیں، جو بھی آپ کہنا چاہیں، اس کو ہم کہتے ہیں فنا. تو کہا کہ سلام ہو ہمارا ان ارواح کے اوپر، علی الارواح التی حلت بفنائک. اے حسین جو بھی آپ کے آستانے پر آیا، ہمارا اس کو سلام، ہمارا سلام ہو اس کے اوپر. یعنی ہم سب مل کر ہیں، ایک ہی قافلے کے اندر ہیں، ایک ہی راستے کے اندر ہیں، ایک ہی ہماری جگہ، ایک ہی فرنٹ پر ہے، فرق نہیں ہے، ہم سب ایک ہی ہیں. علیکم منی جمیعا سلام اللہ. آپ سب پر جمیعا، آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کے قیامت تک جتنے بھی مومنین آئیں گے وہ سب کے سب کیا ہیں؟ اسی حسینی قافلے کے اندر شامل ہیں. ہدف ایک ہی ہے، ہدف وہی حق ہے. سب کا سلام، سب آپ کے آستانے کے اوپر آئے ہیں اور میرا سلام ہو ان سب کے ساتھ، سب پر. یعنی میں اپنے آپ کو ان کے ساتھ متصل پاتا ہوں، ہمارے درمیان جدائی نہیں، ہم ایک ہی راستے کے راہی ہیں. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ تیسرا مرحلہ ہو گیا. چوتھے مرحلے میں کیا ہے؟ چوتھے مرحلے میں امام علیہ السلام آتے ہیں اور ان دشمنوں کو، پھر برات کا مرحلہ شروع ہوتا ہے. جیسی محبت کی بات ہوئی، فوراً جہاں پہ تولا کی بات ہوئی، تبرہ. کہ ہو نہیں سکتا کہ انسان کسی سے محبت کرے لیکن اس کے دشمنوں سے بھی اس کی یا جو ہے وہ انڈیفرنٹ ہو، لا تعلق ہو، یا اس کی کوئی دشمنی نہ ہو نہیں سکتا. جب کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے دشمنوں سے، دین خدا کے دشمنوں سے تمہیں دشمنی کرنی ہوگی. خوب، یہ دشمن کس قسم کے تھے؟ امام علیہ بہت انسان کو بصیرت دی جا رہی ہے، انسان کو آگاہی دی جا رہی ہے. اتنا سطحی نہ لو، یہ نہ دیکھنا کہ مجھے جو ہے وہ شمر نے جو ہے قتل کر دیا، بس میرا دشمن جو ہے 61 ہجری کا جو شمر ہے وہ میرا دشمن ہے، بس اسی پہ جو ہے لان تان کرتے رہا. نہیں،
امام علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو 4 گروہ ہیں، اس پر لعنت کی اسست اساس الظلم ہے، جس نے ظلم کی بنیاد رکھی، جس نے ظلم کی بنیاد رکھی. ممکن ہے واقع کربلا میں موجود نہ ہو، لیکن ظلم کی بنیاد رکھنے والے، ان سے تمہاری دشمنی ہونی چاہیے، ان سے تم کو اظہار برات کرنا چاہیے، ان پر لعنت، خدا کی لعنت ہو، دور ہو خدا کی رحمت سے، اور تمہیں ان کے مقابلے پر آنا ہے، تمہیں ان سے دشمن کرنا. یہ ہے تمہاری راستے کے رکاوٹیں. ان کو امام علیہ السلام ایک ایک کر کے بیان کر. اسست اساس الظلم، جو بنیاد رکھنے والے تھے، جہاں سے یہ بیج بویا گیا اور جہاں سے یہ سارا سلسلہ. جو لوگ آتے ہیں کسی ثقافت کو خراب کرتے ہیں، دینی ثقافت کو خراب کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو دوبارہ سے دین خدا سے ہٹایا جائے، دور کیا جائے، کفر کی جانب لایا جائے، ان کی اقدار کو خراب کیا جائے، ان کی ویلیوز کو خراب. یہ سارے لوگ جو کہ ظلم کی بنیاد رکھتے ہیں. اسست اساس الظلم ہے. دوسرا دفعتکم عن مقامکم، ایک اور وہ گروہ ہے کہ جس نے بالآخر آپ کو آ کر اس کام کو، جب ایک ظلم کی بنیاد رکھ دی گئی، اب ایک گروہ ہے کہ جس نے آ کر اس پہ، جسے کہتے ہیں کہ آپ اپنے الفاظ میں کہلیں ادارہ سازی کی، انسٹیٹیوٹس بنائے، اسٹرکچر بنائے کہ کس طرح سے آپ کو اس مقام ولایت سے دور کیا جائے گا، تاکہ اس منصب سے آپ کو ہٹایا جائے. ایک شخص نے دیکھا کہ اگر یہ ولایت پر قائم رہے ہمارا ہدف پورا نہیں ہو سکے گا، اس نے جو ہے ظلم کی اساس کی بنیاد رکھی، وہاں پہ منصوبہ بندی کی، ان تمام چیزوں کو چینج کرنے کی کوشش کی. پھر ایک اور گروہ اس نے کہا کہ ہم کو کیا کرنا ہوگا، کہ کس طرح سے یہ ہوگا، کہا کہ جب تک اس مقام ولایت سے ان کو نہ ہٹایا جائے. بس کچھ لوگ آئے کہ جنہوں نے کیا دفعتکم عن مقامکم، آپ کے مقام سے آپ کو ہٹایا گیا. قتلت، تیسرا گروہ جس پہ لعنت کی، وہ کون ہے؟ قتلتکم، جنہوں نے عملی میدان میں آپ آ کے قتال کیا اور آپ کے سامنے تھے. اب اس کے اندر عمر سعد لوگ بھی ہیں، شمر بھی ہے، یہ سارے افراد جو کہ امام حسین کے زمانے کے افراد یہ ہیں. ہر زمانے کے اندر اپنے اپنے افراد. قتلت، جو آپ کے ساتھ قتال کرنے والا ہے. اس رائے حق پر جو لوگ عملی طور پر آتے ہیں اور میدان میں، ممکن ہے منصوبہ بندی کسی نے کی ہو، وہ جہاں پہ موجود نہ ہو. ممکن ہے جو جن لوگوں نے آپ کو آپ کے مقام سے ہٹانے کی کوشش کی، ممکن ہے یہاں پر نہ ہو. آپ کے سامنے کون لوگ ہیں؟ قتلتکم، جو ایکٹیولی آ کے اس محاذ جنگ پر موجود ہیں اور قتال کر رہے ہیں. اور پھر ایک اور گروہ ہے الممہدین لکم، الممہدین لہم، اور وہ لوگ جو ان تینوں میں سے نہیں تھے، نہ منصوبہ بندی کرنے والے، نہ ان کا اتنا دماغ چلتا ہے، نہ اتنے زیادہ سوچنے والے، اتنا غور و فکر کرنے والے ہیں، نہ انہوں نے کسی جو ہے انسٹیٹیوٹس کے اس ولایت کے مقابلے میں اس ملوکیت کی جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی، نہ انہوں نے یہ کام کیا. نہ قتلت، آپ کے قتلہ میں سے ہیں، آپ کے جو ہے قاتلین میں سے ہیں، بلکہ کیا ہے؟ الممہدین لہم، انہی لوگوں کی ہیلپ کرنے والے ہیں، انہی لوگوں کی، ان پہلے 3 گروپس کی ہیلپ کرنے والے ہیں. ممکن ہے خاموشی کے ذریعے سے ہو کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا اس سے کیا تعلق، ہم کو تو اپنی نماز پڑھنی ہے، اپنا روزہ رکھنا ہے. وہ لوگ آپس میں لڑتے رہیں، اپنا مسئلہ حل کرتے رہیں، 2 شہزادوں کی جنگ ہے، ہمیں اس سے کیا مطلب. یا تو یہ سوچتے رہے کہ اس مسئلے کے اندر ادھر بھی صحابہ ہیں، ادھر بھی یہ ہیں، ادھر بھی قاری قرآن ہے، ادھر بھی قاری قرآن، ادھر بھی نمازی ہیں، ادھر بھی نمازی، ہمیں تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا، اور جو ہے وہ آپ لا تعلق ہو جائیں اور نواز رسول بلاتا رہے، لیکن ان کو سمجھ ہی نہ آئے کہ جو ہے حق کس طرف ہے. ایک یہ وہ گروہ ہے اپنی خاموشی کے ذریعے سے کبھی جو ہے زمینہ فراہم کرتا ہے، کبھی اپنی رضایت کو دے کے جو ہے زمینہ فراہم کرتا ہے کسی بھی طرح سے. اب ممکن ہے پہلے 3 گروہوں میں نہ ہو، لیکن انہی لوگ، اگر یہ لوگ نہ ہوں، اگر یہ اکثریت نہ ہو اس معاشرے کے اندر، یہ جو ممہدین ہیں، جو زمینہ سازی کرتے ہیں، جو گراؤنڈ کو فراہم کرتے ہیں، تو وہ پہلے 3 افراد شاید جو کامیاب نہ ہو پائیں. یہ افراد ہیں، یہ عوام کی، کہ جو اس طرح سے گراؤنڈ کو فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ پہلے 3 گروہ جو ان پر سوار ہو سکیں. امام علیہ السلام کہتے ہیں دیکھو تمہارے دشمن فقط یہ نہیں ہے جو میرے سامنے ہے، وہ شمر جو کہ اس وقت 61 ہجری کا شمر جو ہے فقط وہ نہیں ہے، اور بھی لوگ پیچھے بھی جا کے دیکھو تو ایک مومن ہو، تمہاری نظریں، تمہارے اندر بصیرت ہونی چاہیے، پیچھے بھی جا کے دیکھو کہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا، وہ کرنا کیا چاہتے ہیں، کس طرح سے انہوں نے کام کو انجام دیا ہے، اور کون پھر اس کام کو انجام دینے والے، کون ان کی ہیلپ کرنے والے، کون زمینہ سازی کرنے والے. جب یہ تم دیکھو گے پھر تمہارے پاس بھی ان 4 مقامات پہ دشمن ان 4 مقام کے ساتھ آیا ہے تم سے لڑنے کے لیے، تم بھی ان 4 مقامات پر تم کو دشمن کو شکست دینی ہوگی، تمہیں بھی پہلے مرحلے کے اندر ان کو شکست دینی ہوگی. تمہارے پاس جب وہ منصوبہ بندی کرنے والے ہیں، جب وہ ظلم کی بنیاد رکھنے والے ہیں، تو تمہارے پاس عدالت کی بنیاد رکھنے والے افراد ہونے چاہیے. تم آؤ، قیام کرو اس راستے کے اندر کہ ہم کو عدالت کی بنیاد رکھنی ہے. تم کو کوشش کرنی ہوگی جس طرح سے وہ ظلم کی بنیاد رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تمہارے پاس افراد ہونے چاہیے، تمہارے پاس جس طرح سے وہ ہیں کہ جو اس مقام کو ان کے اہل سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے لیے جتنے بھی کوشش کر سکتے ہیں انہوں نے کی عملی طور پر. تم کو بھی دوبارہ سے احیاء ولایت کی کوشش کرنی ہوگی. تم بھی آؤ، ان لوگوں کو اس مقام سے کہ جو ان کا نہیں ہے
ان کو ہٹانے کی کوشش کرو وہاں سے. اسی طرح سے جو تیسرا گروہ ہے کہ جو قتال کرنے والے ہیں، لڑ رہے ہیں اس محاذ کے اوپر، ان کے ساتھ تم کو بھی، اگر وہ قتال کرے تم کو بھی ان کے مقابلے میں آ کے قتال کرنا ہوگا. اگر وہ اس طرح اس محاذ جنگ پہ اس طرح سے، تو تم کو بھی ان کے مقابلے پر جانا ہوگا. اور چوتھا وہ گروہ جو اگر ظالم کے مقابلے میں کوئی ہے کہ جو ان کے لیے زمینہ سازی کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس بھی ایسے افراد ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، ممکن ہے ایک آدمی کی اتنی ہمت نہیں ہو کہ میں جو اتنی منصوبہ بندی اور یہ سارے کام میں نہیں کر سکتا. وہ آپ چھوٹا سا کوئی کام کر سکتے ہیں، یہ کام کر سکتے ہیں، آپ ڈونیشن دے سکتے ہیں، آپ ڈونیشن دے دیں. آپ مثلا فرض کریں کہ ایک سبیل لگا سکتے ہیں، آپ سبیل لگا لیں. آپ جو فرض کریں کہ روڈوں کی صفائی کر سکتے. آج بہت خوشی ہوئی الحمدللہ دیکھ کے جوانوں کو جو اس کام کے اندر جو ہے مشغول تھے. واقعی ایک شخص جو ہے وہ یہ ضروری نہیں کہ جو چوتھے گروپ میں، اس کا مطلب وہ پہلے گروپ میں نہیں ہوگا، نہیں. جو چوتھے، ہر آدمی ہر گروپ میں ہو سکتا ہے، لیکن ممکن ہے ایک انسان کے اندر اتنی جو ہے وہ نہ ہو، وہ چھوٹا کام کر سکتا ہو. ہمارے پاس ایسے کام ہونے چاہیے، ایسے پلان ہونے چاہیے جو ہم ہر ایک کو دے سکیں. اچھا، آپ جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ ڈونیشن کے اندر ہم رسیدیں بناتے ہیں. ایک جو ہے ایک فرض کریں کہ ایک 10,000 روپے کی رسید ہے، اب دوسرا آدمی آپ بیچارہ کہ 100 روپے دینا چاہتا ہوں، تو آپ کہیں نا میرے پاس آپ کے لیے دینے کی رسید ہی نہیں ہے. تو یہ نہیں ہو. اگر کوئی 100 روپے دینا چاہ رہا ہے، اس کے لیے بھی رسید ہو، 5 والے کے لیے بھی ہو، 1000 کے لیے بھی ہو، 1,00,000 کے لیے بھی ہو. یعنی مختلف لوگوں کے پاس ہمارے پاس کام ہو کہ یہ بندہ ہمارے لیے کس کام کو انجام دے سکتا ہے، اس کو وہ کام سونپا جائے تاکہ وہ اس کام میں آگے، ہمارا کام تیزی سے آگے بڑھ سکے، کوئی بھی اس کے اندر پیچھے نہ رہنے پائے. بس ہر سطح کے اوپر ہمیں دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا. ہم سب سے پہلے تو کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ جس طرح سے وہ گروہ ہے کہ جو اساس ہے ظلم کا، اس کے مقابلے پر ہم ایسے گروہ میں شامل ہو سکے جو اساس بن سکے عدالت کا. اور باقی پہ جس کی جتنی ہمت اور جتنا زیادہ جو آج انسان جو ہے اپنے خدا سے جو ہے اور اس بارگاہ حسینی سے جو ہے طلب کر سکے کہ اس مطلب کو انسان جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرے، کہ جتنا زیادہ اس انسان جسے پہلے بھی عرض ہوا کہ دیکھنا ہے ہم کو آج بہت کچھ جو ہے وہ امام علیہ السلام کی خدمت میں لوگ جائیں گے، سوال کریں گے، طلب کریں گے. اپنے لیے پہلے بھی چند مرتبہ عرض ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی آرزو نہ کریں. آج کی رات بڑی بڑی چیزوں کے لیے ہے. اس میں سے کم از کم چیز جو ہونی چاہیے کہ ہم اپنے امام کی معرفت حاصل کر سکیں، بصیرت کے ساتھ ان کی مدد کر سکیں، اپنی ذمہ داریوں کو پہچان سکیں، اور اس راستے کے اندر خدا سے یہ طلب کر سکیں کہ ہم کو یہ توفیق عطا فرما کہ اس راستے میں آخری حد تک جا سکیں، قتال کر سکیں، اپنا سب کچھ اس راستے کے اندر ہم دے سکیں، اور پھر ہم کو خداوند کریم انشاءاللہ شہادت نصیب فرمائے. تو اس دعا کے ساتھ، اس بصیرت کے ساتھ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ یہ آخری رات ہے اس فرش اعضاء پر اس سال کی. انشاءاللہ آئندہ سالوں میں بھی خداوند کریم ہم کی توفیق دے. بانیان مجلس کے لیے خداوند کریم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ہر جگہ جہاں پر یہ خدمت ہو رہی ہے امام حسین علیہ السلام کی، جہاں فرش اعضاء بچھ رہے ہیں، عزاداری ہو رہی ہے، وہاں سب کی ساری جگہوں پر خداوند ان عزاداریوں کی حفاظت بھی فرمائے، اور انشاءاللہ ہم ان عزاداروں کو بہتر سے بہتر طریقے سے عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم انشاءاللہ اس زمانے کے سے نزدیک ہو سکیں کہ جو ظہور کا زمانہ ہے. اپنے دلوں کو نزدیک کرتے ہیں کربلا سے. اذان محترم، آئیں اپنے دلوں کو کربلا کی جانب لے جائیں. آج کی رات نہیں معلوم کربلا میں کیا گزر رہی ہوگی. 61 ہجری کی وہ شب عاشور جس کو امام علیہ السلام نے عبادت کے لیے طلب کیا، استغفار میں، دعا میں، تلاوت قرآن میں. اس رات کو جب امام علیہ السلام بی بی زینب کے پاس جاتے ہیں اور ان اشعار کو پڑھتے ہیں کہ جس سے اس دنیا سے جانے کی، موت کی کا اشارہ مل رہا تھا، بی بی زینب پریشان ہو جاتی ہیں، گریہ کرنا شروع کرتی ہیں. امام علیہ السلام بی بی کو سہارا دیتے ہیں، بی بی کو تسلی دیتے ہیں، بی بی کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. آج کی رات کتنی سخت ہوگی اس بھائی کے لیے. یہ آخری رات ہے کہ جو اپنی بہن کے ساتھ گزار رہا ہے. یہ آخری رات ہے جو بہن اپنے بھائی کے ساتھ ہے. کل کی رات قیامت کی رات ہوگی. عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، اپنے دلوں کا آمادہ کریں. امام علیہ السلام سے گڑ گڑا کر طلب کریں
اور یہ واقعاً اپنے دل سے کہیں کاش ہم اس سرزمین پر ہوتے، کاش ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیتے، آپ پر زخم نہ آتے، آپ پر کوئی وار نہ کر پاتا، آپ کے بچے اس طرح سے اسیر نہ ہو پاتے۔ لیکن ہمارے اور اس زمانے ہمارے اور ان کے درمیان اس زمانے نے جدائی ڈال دی، ہم ان کے پاس نہ تھے۔ عزیزان محترم، عاشور کا دن آتا ہے، ایک ایک کر کے اصحاب امام سے جدا ہونا شروع ہوتے۔ مختصر سا لشکر تھا، امام علیہ السلام کے نزدیک ترین اصحاب، باوفا ترین اصحاب امام علیہ السلام کو چھوڑ کے جاتے ہیں۔ بنی ہاشم ایک ایک کر کے، قاسم جا چکے ہیں، علی اکبر جا چکے ہیں، اون محمد جا چکے ہیں، عباس جا چکے ہیں، ننا علی اصغر بھی جا چکا ہے۔ آخر امام علیہ السلام تنہا رہ جاتے ہیں۔ فرمایا بقیہ وحیدن فریدا، تک و تنہا، اب کوئی باقی نہ بچا۔ ایسے موقع پر بھائیوں کے خیموں کی جانب دیکھا کہ کوئی نہیں ہے۔ بنی عقیل کے خیموں کی جانب نگاہ اٹھائی، دیکھا خیمے خالی ہیں۔ اصحاب کے خیموں کی جانب دیکھتے ہیں، کوئی نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دشمن کی جانب رخ کرتے ہیں، دائیں جانب دیکھتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں، نہ کوئی اصحاب نہ کوئی انصار، اور جو کوئی تھا بھی تو کربلا کی اس گرم ریتی پر پڑا ہوا تھا۔ یہاں پر آواز دیتے ہیں، یا مسلم ابن عقیل، یا ہانی ابن عروہ، یا حبیب ابن مظاہر، یا زہیر ابن الغین، یا مسلم ابن اوسجہ، یا حر الریاحی، یا علی ابن الحسین، یا ابطال الصفا، اے پہلوانوں، یا فرسان الحیجہ، اے گھڑ سواروں، قوموا عن نومتکم ایھا الکرام، اٹھو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کس گہری نیند سو رہے ہو۔ وادفعوا عن حرم الرسول، تم اٹھتے کیوں نہیں، تم دفاع کیوں نہیں کرتے حرم رسول کا۔ مالی انا انادیکم فلا تجیبونی، تمہیں کیا ہو گیا ہے، میں تمہیں ندا دیتا ہوں لیکن تم جواب نہیں دیتے۔ وادعوکم فلا تسمعونی، میں تمہیں پکارتا ہوں لیکن تم سنتے نہیں ہو۔ دیکھو اہل حرم کا کیا حال ہوا ہے۔ پھر خیمہ گاہ کی جانب آتے ہیں، اپنے فرزند علی ابن حسین زین العابدین کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ بیٹا بستر مریضی کے اوپر ہے اور زینب تیمارداری کر رہی ہیں۔ بابر پر نگاہ پڑتی ہے، فوراً اٹھنا چاہتے ہیں لیکن اٹھ نہیں پاتے۔ پھپھی سے کہتے ہیں، اے پھپھی اماں مجھے سہارا دے۔ پھپھی اماں سہارا دیتی ہے، بابا بیٹے کی خیریت طلب کرتے ہیں، مریض ہے بیٹا، طلب خیریت کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں الحمدللہ، اور پھر بیٹا ہے کہ جو باپ سے سوال کرنا شروع کرتا ہے۔ کہتے ہیں بابا ذرا بتائیں آج کیا ہوا رن میں۔ بابا سے پوچھتے ہیں، بابا چچا عباس کہاں ہے؟ جب بی بی زینب یہ سنتی ہیں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اپنا گریہ روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ بی بی زینب نے اب تک حضرت سجاد کو عباس کی شہادت کی خبر نہ دی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ میرا بیٹا مریض ہے، شاید اس کو برداشت نہ کر پائے۔ جب امام سے سوال کرتے ہیں، اب امام علیہ السلام جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا جان لو کہ تمہارا چچا بھی شہید ہو گیا، نہ فقط شہید ہو گیا بلکہ اس کے ہاتھوں کو بھی قطع کر دیا گیا۔ امام علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ میرے بھائی علی اکبر کا کیا ہوا، قاسم کا کیا ہوا، اون محمد کا کیا ہوا؟ ایک ایک کر کے امام علیہ السلام جواب دیتے ہیں، قد قتل قد قتل قد قتل، ان سب کو شہید کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ امام علیہ السلام کہتے ہیں بس جان لو میرے بیٹا، اب ان خیموں میں مردوں میں یا تم ہو یا میں۔ یہاں پر امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں، اے پھوپھی اماں ذرا میرا عصا اور میری تلوار لا دے۔ امام سوال کرتے ہیں، بیٹا عصا اور تلوار کا کیا کرو گے؟ سجاد جواب دیتے ہیں، میں عصا پر تکیہ دیتے ہوئے اس تلوار سے اپنے بابا کا دفاع کروں گا، آخر اس زندگی میں آپ کے بعد کیا رکھا ہے؟ امام علیہ السلام روکتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، دیکھو بیٹا سجاد، دیکھو یہ بچیاں، یہ بیاں ہیں، یہ غریب ہے، یہ تنہا ہے، دیکھو جب یہ روئیں تو تم ان کو تسلی دینا
دینا، ان کو خاموش کرانا، ان سے محبت سے اور پیار سے بات کرنا۔ دیکھو تمہارے علاوہ اب ان کا کوئی نہیں ہے۔ دیکھو اگر یہ کسی سے تمہارے علاوہ آپ کس سے شکوہ کریں گی؟ ان کو دوبارہ امام علیہ السلام کو سینے سے لگاتے ہیں۔ امام علیہ السلام اپنے بیٹے سے رخصت ہوتے ہیں، بی بی زینب کو آواز دیتے ہیں، یا زینب، یا ام کلثوم، یا سکینہ، یا رقیہ، یا فاطمہ، دیکھو یہ تو میرا بیٹا تمہارا امام ہے، اور بیٹا میری ایک وصیت ہے، میرے شیعوں کو میرا سلام دینا اور میرے شیعوں سے کہنا میرا بابا غریب اور تنہا مارا گیا، میرے شیعوں سے کہنا میرے بابا پہ گریہ کرو۔ امام رن کا ارادہ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کیا کوئی ہے جو اس اسب با وفا کو لائے؟ بی بی زینب کے کانوں میں آواز پڑتی ہے، لگام کو تھامے ہوئے اسب با وفا کو لاتی ہے اور بھائی سے کہتی ہے بھائی اس طرح سے کیوں کہتے ہو، میرا دل زخمی ہو جاتا ہے۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں میرے لیے پرانے بوسیدہ کپڑے لائے جائیں، پرانے کپڑے منگوائے جاتے ہیں۔ آخر امام کیوں پرانے کپڑے منگوا رہے ہیں؟ امام جانتے ہیں یہ اشقیاء اتنا بھی رحم نہیں کریں گے، میرے کپڑوں کو میرے تن پر باقی نہیں رہنے دیں گے، شاید بوسیدہ کپڑے ہوں تو ان کو میرے تن پہ رہنے دیا جائے۔ وہ بوسیدہ کپڑے پہنتے ہیں، رخصت کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہاں پہ سکینہ فریاد کرتی ہے، بابا سینے سے لگا دیتے ہیں، دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لینا شروع کرتے ہیں، سکینہ کے آنسوؤں کو پوچھنا شروع کرتے ہیں، خاموش کراتے ہیں، کہتے ہیں اے سکینہ دیکھو میرے بعد تمہیں بہت رونا، دیکھو ابھی ان آنسوؤں کے ذریعے میرے دل کو زخمی نہ کر۔ دوبارہ صدا دیتے ہیں، یا سکینہ، یا فاطمہ، یا زینب، یا ام کلثوم، علیکن من السلام، میرا آخری سلام قبول کرو۔ جب آخری سلام کی بات آتی ہے، سکینہ بابا سے کہتی ہے اے بابا کیا اپنے آپ کو موت کے لیے آمادہ کر لیا ہے؟ بابا کہتے ہیں کیسے وہ تسلیم نہ ہو وہ جس کا کوئی ناصر و مددگار نہ ہو۔ کہتی ہیں بابا اگر ایسا ہی ہے تو ہمیں دادا کے حرم چھوڑا۔ جب یہ سنتی ہیں بیبیاں گریہ کرنا شروع کرتی ہے، امام علیہ السلام خاموش کراتے ہیں، کہتے ہیں استعدوا للبلاء، اپنے آپ کو بلاؤں کے لیے آمادہ کر لو، خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔ جب جانے لگتے ہیں زینب کہتی ہے مہلاً یا اخی، مہلاً یا اخی، بھائی ذرا آہستہ، میں اچھی طرح دیکھ تو لوں، آخری ودا تو کر لوں، پھر تو ملاقات نہ ہوگی۔ ہاتھوں اور پیروں کے بوسے لینا شروع کرتی ہے۔ جب یہ دیکھتے ہیں اہل حرم تو اہل حرم بھی احاطہ کر لیتے ہیں، جعلنا یقبلن یدہ ورجلہ، سب آپ کے ہاتھوں اور پیروں کے بوسے لینا شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر امام اعجاز امامت سے زینب کبریٰ کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں، ان کی بے تابی کو دور کرتے ہیں، پھر قوم اشقیاء کی جانب جاتے ہیں، جہاد کرنا شروع کرتے ہیں۔ ایک ایسا جہاد کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ زخمی امام، وہ تھکا ہوا امام جو صبح سے لاشیں اٹھا رہا تھا، جو 3 دن کا پیاسا تھا، نہر فرات کا رخ کرتے ہیں کہ کچھ پانی پی سکے۔ اسب با وفا کے ساتھ پانی میں آتے ہیں، پھر اسب با وفا سے کہتے ہیں اے تو بتا تو پہلے پانی پیے گا یا میں؟ پھر کہتے ہیں نہیں، جب تک تو پانی نہیں پیے گا میں پانی نہیں پیوں گا۔ امام علیہ السلام ابھی پانی پینا ہی چاہتے تھے کہ کوئی آواز دیتا ہے حسین تو پانی پی رہا ہے، پانی کی لذت سے لذت حاصل کر رہا ہے، ذرا دیکھ لشکر اشقیاء خیمے کی جانب جا رہا ہے۔ امام علیہ السلام جیسے ہی سنتے ہیں کہ خیمے کی جانب، فوراً پانی کو پھینک دیتے ہیں، دوبارہ خیمہ گاہ کی جانب جاتے ہیں۔ یہاں پر دوبارہ ایک موقع ملتا ہے بیویوں سے وداع کرنے کا، دوبارہ سے ان کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔
اس کے بعد دوبارہ سے جنگ پہ جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو واصل جہنم کرتے ہیں، لیکن یہاں تک کہ ایک ایسا تیر چلتا ہے آپ کی پیشانی پر پیوست ہو جاتا ہے۔ امام علیہ السلام اس تیر کو باہر نکالتے ہیں، اس خون کو اپنے چہرے پر ملتے ہیں، دوبارہ سے لشکر پر شیر کی مانند حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہ پیاسا امام کس حد تک لڑتا رہتا، شیر کی مانند حملہ آور ہوتے ہیں، لشکر بھاگنا شروع کرتا ہے، ایک مرکز پر آتے ہیں اور صدا دیتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ امام کو زخم زیادہ ہونے لگتے ہیں، ایک جگہ رکتے ہیں کہ اب تھوڑی استراحت کریں، ایک ایسا لعین ایک پتھر آپ کی پیشانی پر پتھر لگاتا ہے۔ امام علیہ السلام خون صاف کرنے کے لیے اپنا کرتا بلند کرتے ہیں، جیسے ہی کرتا بلند کرتے ہیں ایک تیر سے شعبہ آپ کے قلب بست ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ آسمان کی جانب دیکھتے ہیں، اے خدا تو جانتا ہے اس روئے زمین پر میرے سوا تیرے نبی کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ تیر کو باہر نکالتے ہیں، ایک فوارہ جاری ہوتا ہے، آسمان کی جانب اس خون کو پھینکتے ہیں، پھر اپنے چہرے پر ملتے ہیں اور کہتے ہیں میں اسی حالت میں قیامت میں نانا سے ملاقات کروں گا۔ عمر سعد جب یہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے تم نہیں جانتے تم کس سے لڑ رہے ہو، مل کر حملہ کرو۔ 4000 تیر انداز اور ایک اکیلا حسین، اتنے تیر چلتے ہیں کہ کنفس کی مانند امام کی زرہ ہو جاتی ہے۔ اتنے میں شمر ایک جماعت کے ساتھ خیمے کی جانب جانا چاہتا ہے، امام کی نگاہ پڑتی ہے، فریاد بلند کرتے ہیں کہ تمہارا مقابلہ مجھ سے ہے، اگر تمہارے اندر دین نہیں تو کم از کم دنیا میں تو آزاد بن کر رہو۔ امام علیہ السلام آخر کار زمین کربلا پہ تشریف لاتے ہیں۔ یہاں پر حسن کا وہ لال دیکھتا ہے کہ میرے امام پر دشمن حملہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ 10 سالہ بچہ عبداللہ ابن حسن خیمے سے نکلتا ہے، امام دیکھتے ہیں زینب کو، کہتے ہیں زینب اس بچے کو پکڑو، اس بچے کو روکو۔ زینب تیزی سے آگے بڑھنا چاہتی ہے لیکن بچہ تیزی سے اپنے آپ کو امام تک پہنچا دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں اپنے چچا کا دفاع کروں گا۔ یہاں پر ظالم ایک تلوار چلاتا ہے، بچے کے ہاتھ قلم ہو جاتے ہیں، امام علیہ السلام سینے سے لگاتے ہیں، یہاں پر حرملہ تیر چلاتا ہے، بچہ امام کی آغوش میں دم توڑ دیتا ہے۔ زینب تلے پر آتی ہے، شمر صدر حسین پر آتا ہے، کند خنجر چلنا شروع ہوتا ہے، زمین کربلا پر زلزلہ، زینب کی فریاد بلند ہوتی ہے، کیا کوئی مسلمان باقی نہ رہا؟ اے نانا دیکھو آپ کا نواسہ خون میں غلتا ہے۔ ذوالجناح لوٹ کر آتا ہے، بیٹی سوال کرتی ہے بس اتنا بتا دے، بابا کو پانی ملا تھا یا پیاسا ہی مارا گیا؟